بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واو اور لا نہیں، تقولن تم نہ کہو، ہرگز نہ کہو، لشیئن کسی بھی چیز میں، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، انی فاعل بے شک میں اسے کرنے والا ہوں، ذالک غدن کل، یعنی کہ کل آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہرگز یہ مت بولو کہ میں کل کام کروں گا، ہرگز آپ یہ مت بولو، لیکن ساتھ میں یہ بولو کہ الا ان یشاء اللہ، میں کل کام کروں گا اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو، میں کل میں آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ، میں کل سفر کروں گا انشاءاللہ، یعنی کہ کوئی آپ کام کل کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ انشاءاللہ ایڈ کرو، انشاءاللہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا، میں انشاءاللہ کل میں آپ کے پاس ملنے آؤں گا انشاءاللہ، یعنی کہ آپ ایسا مت بولو کہ جو نا میں کل آؤں گا لیکن انشاءاللہ کل آؤں گا، ایسا مت بولو کہ میں جو نا کل ہم لوگ پھرنے جائیں گے، نہیں ایسا مت بولو، وہی اللہ نے فرمایا کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، لیکن کیسا بولنا ہے؟ انشاءاللہ کل ہم پھرنے جائیں گے، ایسا نہیں بولنا کہ جو نا کل ہم کھانے کے لیے جائیں گے، نہیں، کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ کل ہم کھانے کے لیے جائیں گے، وہی اللہ نے فرمایا کہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ تم کیا بولو؟ انشاءاللہ بولو، یہاں یہ مسئلہ معلوم ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ اس کی دو قسم ہیں، اگر آپ قسم کھاتی ہیں، دیکھیں اللہ کی قسم میں کل جاؤں گی، آپ بولتی ہیں کہ میں اللہ کی قسم کل میں سفر کروں گی، اگر آپ اس طرح بولتی اللہ کی قسم کل میں سفر کروں گی، اگر آپ کل سفر کریں تو الحمدللہ، اگر آپ کل سفر نہیں کریں تو آپ کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ آپ بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم کل میں سفر کروں گی، بس اتنا بولتے ہیں آپ، تو آپ قسم کھا لیے سفر کرنے کا، تو آپ کو کل آپ کو سفر کرنا ہے، اگر آپ سفر نہیں کریں گے تو آپ کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ، آپ بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم کل میں سفر کروں گی انشاءاللہ، آپ بولتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی قسم کل میں سفر کروں گی، اب انشاءاللہ ایڈ کرتی ہیں قسم کے ساتھ، قسم کے ساتھ اگر آپ انشاءاللہ ایڈ کریں گے، آپ بولتے ہیں کہ انشاءاللہ کل میں سفر کروں گی، اگر آپ کل سفر بھی نہیں کریں تو آپ کو قسم کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ کہا ہے۔ یعنی کہ ایک آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کل کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولو کہ انشاءاللہ، کوئی بھی کام اگر آپ کل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولو انشاءاللہ، یہ تو آیت میں بات بتائی گئی۔ ایک اور جو مسئلہ ہے، اگر آپ قسم کے ساتھ انشاءاللہ ایڈ کرتے ہیں، قسم اور انشاءاللہ کا اگر جماتی ہیں، جیسے اگر بولتے ہیں اللہ کی قسم انشاءاللہ کل میں سفر کروں گی، اگر آپ کل سفر کریں گے تو الحمدللہ، اگر آپ کل سفر بھی نہیں کریں تو آپ کو قسم کا کفارہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بولے۔ اگر آپ قسم کھاتے وقت آپ انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم کل میں سفر کروں گی، اگر آپ کل سفر نہیں کریں گے تو آپ کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ آسان ہے مسئلہ، یعنی کہ پہلا جو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کام کرنا چاہتی ہیں آپ بولو کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ میں کل لکھوں گی، انشاءاللہ میں کل پڑھوں گی، اگر آپ انشاءاللہ نہیں بھی بولیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن افضل ہے بولنا چاہیے، افضل ہے بولے۔ اگر بولتے ہیں کہ انشاءاللہ میں کل پڑھوں گی، اگر آپ انشاءاللہ میں کل، یعنی کہ ہر کام جو آپ کل کرنا چاہتی ہیں اس میں انشاءاللہ بولو، اگر آپ نہیں بولیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن افضل ہے بولنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، اگر آپ بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم کل میں پڑھوں گی، اگر آپ کل آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں بولے۔ اگر آپ بولتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی قسم میں پڑھوں گی، اگر آپ کل نہیں بھی پڑھے تو آپ پر جو نا کفارہ نہیں ہے۔ الا ان یشاء اللہ، وذکر تو اپنے رب کا ذکر کرو، اذا نسیت
جب تم بھول جائے، یعنی کہ اگر آپ کوئی چیز بھول جاتی ہیں، وہ کہاں ہے کدھر ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ بولو کہ جو ہے نا استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اگر آپ کوئی چیز بھول جاتی ہیں آپ بولو کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری جو تفسیر ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا غَضَبْتَ، جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ بولو کہ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرو. جب غصہ آتا ہے تو انسان اس وقت جو نا اللہ کا ذکر کرے. یہ جو باتیں جو نا اس میں بتائی گئی ہیں. اس کے بعد وقل، اے نبی تم کہہ دو، عسا، امید ہے کہ، ان یہدینی ربی، میرے رب مجھے ہدایت دے گا، لأقرب من هذا، یعنی کہ قریب، یعنی کہ رشدہ مطلب ہدایت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے قریب مجھے پہنچائے گا، یعنی کہ میں جس کام کے لیے نکلا ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے قریب، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے پہنچائے گا، اس کا راستہ مجھے ضرور اللہ تعالیٰ جو نا آسان کرے گا. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کام مشکل ہو گیا آپ بولے کہ عسا ان یہدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نا یہ اس ہدایت کے قریب اللہ تعالیٰ مجھے پہنچائے گا. تو یہ عظیم دعا ہے. انسان کو کوئی چیز، کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ جو نا یہ دعا کرو، امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا، لاقرب من هذا، اس سے قریب، یعنی کہ زیادہ قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ رشدا، ہدایت کے. جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے زیادہ قریب کر دے، ہدایت کے قریب مجھے پہنچا دے. وہی مطلب ہے اس دعا کا. اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ جو نا یہ دعا کیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَبِسُوا، اور ٹھہرے ہوئے تھے اصحاب کہف فی کہفہم، اپنے غار میں، 300 سنین سال، 300 سال جو نا اصحاب کہف غار میں تھے. وَازْدَادُوا، اور اللہ نے زیادہ کیا، 9 سال، یعنی کہ 309 سال جو ہے نا اصحاب کہف جو ہے نا غار میں تھے. انشاءاللہ جو بھی سوالات تھے انشاءاللہ ہم جو ہے نا کلاس کے بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ آیت 5 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ اصحاب کہف جو ہے نا غار میں 309 سال جو ہے نا ٹھہرے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما لبثوا، کتنے دن وہ ٹھہرے ہوئے تھے، کتنے سال غار والے اس میں تھے، یہ اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے غیب ہے آسمان و زمین کا، آسمان میں کیا ہوتا ہے، زمین میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز جو نا اللہ رب العزت کو معلوم ہے. ابصر بہ، ابصر بہ، کتنا ہی زیادہ جو نا وہ دیکھتا ہے، کیا ہی خوب وہ دیکھتا ہے. واسمع، کیا ہی وہ خوب وہ سنتا ہے. اسمع، کیا ہی وہ خوب سنتا ہے، یعنی کہ کیا ہی خوب دیکھتا ہے، کیا ہی خوب وہ سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست. آپ کا دوست، آپ کی حفاظت کرنے والا، آپ کو رزق دینے والا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. ما لہم من دونہ من، نہ ہی کوئی آپ کو رزق دے گا، نہ ہی کوئی آپ کو پیسہ دے گا، نہ ہی کوئی آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما لہم، نہیں آپ کے لیے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا. ترجمہ دیکھیے، اللہ شریک نہیں کرتے ہیں اپنے فیصلے میں کسی کو، یعنی کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جیسا کہ ایک مثال جو نا میں بولتا ہوں جو نا، یہ چیز میں اور عمر یہ فیصلہ کیا، میں بولتا ہوں میں اور عمر یہ فیصلہ کیا جو نا کل چھٹی ہوگی. دیکھیں ایک مدرسہ ہے ہمارا، ایک مثال میں بولتا ہوں کہ میں اور عمر دونوں یہ فیصلہ کیا کہ جو کل تمہاری چھٹی ہوگی. اللہ فرماتی کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سنگل ہے. اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے صرف اللہ کا فیصلہ ہے. ولا یشرک فی حکمہ احد، جیسا کہ بارش جب آتی ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے تو آتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ حکم دے تبھی بارش آتی ہے. اللہ کے فیصلے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. زمین سے پودا نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے تو زمین سے پودا نکلتا ہے، کوئی اور نہیں. یعنی کہ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جیسا کہ آسان ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، اس دنیا میں جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس دنیا میں جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا فیصلہ ہے. جیسا کہ میں مثال دیا کہ میں اور عمر یہ فیصلہ کیا کہ جو نا کل آپ کی چھٹی ہوگی، میرا اور عمر کا یہ فیصلہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے،
اللہ کے فیصلے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سنگل ہے، وہ صرف جو نا پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں، وہی جو نا حلال کرتے ہیں کسی چیز کو، وہی حرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی اس کے فیصلے میں. اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سنگل فیصلہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. وَاتْلُ، اے نبی تم تلاوت کرو، تلاوت کرو، ما اوحی جو وحی کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک اپنے رب کا کتاب، یعنی کہ محمد تم قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنو. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اس قرآن کو اے نبی تم جو ہے نا لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنو. وَاتْلُ کا ایک معنی پڑھنا ہے، ایک معنی اتباع کرنا ہے، یعنی کہ اس قرآن پڑھو، اس کے مطابق زندگی گزارو. اس قرآن پڑھو، اس کے مطابق جو ہے نا تم زندگی گزارو. لا مبدل، لا نہیں، مبدلہ بدلنا، نہیں بدلیں گے بکلمات، لکلماتی اس کے کلمہ کو، کہ قرآن لکلمات تو قرآن، یعنی کہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدل سکتا نہیں. دنیا میں کوئی انسان قرآن بدل نہیں سکتا. کوئی انسان یہ بولتا ہے کہ قل اللہ احد کے بعد جو ہے نا قل بالناس سے، قل اللہ احد کے بعد اللہ الصمد، کوئی بولتا ہے کہ نہیں دوسری آیت بولتا ہے، نہیں. کوئی قرآن کا کوئی لفظ انسان بدل نہیں سکتا، قرآن کا کوئی لفظ جو ہے نا انسان بدل نہیں سکتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ لا مبدل لکلمات، اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جیسا کہ پارہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو جو ہے نا کوئی بدل نہیں سکتا. ولن تجد، ہرگز آپ نہیں پائیں گے، من دون ہی اللہ کے علاوہ، ملتحدہ جو آپ کو پناہ دے، جو آپ کی حفاظت کرے. اللہ کے علاوہ کوئی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہم کو پناہ نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہم کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دے سکتا. یعنی کہ سب اللہ کے ہاتھ میں، ہر انسان کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اللہ. ملتحدہ، آپ کو کہاں لوٹنا ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ ہی پناہ دے گا، اللہ ہی آپ کو رزق دے گا، سب کچھ جو ہے نا اللہ ہی دیتا ہے. یعنی کہ یہاں ایسا کہ ہمارے پاس جو ہے نا سورہ کہف میں 4 لوگوں کا قصہ ہے. ایک نوجوان کا، دوسرا کھیت والوں کا، تیسرا علم کا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، چوتھا ذوالقرنین کا. یہ قصہ ہمارے پاس ہو چکا ہے، وہ ہے کہ نوجوانوں کا قصہ. اس میں دین میں جو فتنہ ہوا، دین کی آزمائش تھی نوجوانوں کو، یہ آزمائش میں نوجوان کامیاب ہو گئے. دین میں آزمائش ہوئی، یعنی کہ گاؤں والے جو ہے نا نوجوانوں کو مارنے کی پلاننگ کیے، تو نوجوانوں نے کیا کرے، غار میں جا کے چھپ گئے. اللہ نے ان کی حفاظت کی. یعنی کہ نوجوانوں کی آزمائش کس میں ہوئی؟ دین میں ہوئی، اور کامیاب بھی ہو گئے. نوجوان کامیاب بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ جو نا ایک نوجوان کا قصہ ہو گیا، ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ دین کا جو بھی آزمائش ہے، اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، دین کی آزمائش سے اگر آپ بچنا چاہتی تو آپ یہ کام کرو. یعنی کہ نوجوانوں کا قصہ جو نا یہ دین کی آزمائش میں ہے. اگر آپ دین میں جو آزمائش آپ کو آتی ہے، اگر آپ اس سے بچنا چاہتی تو آپ قرآن پڑھو. سب سے پہلے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے محمد تم قرآن پڑھ کر سناؤ لوگوں کو. یعنی کہ قرآن پڑھو، آپ خود بھی تلاوت کرو قرآن کو. اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، دین کے فتنے سے، قرآن پڑھو، سمجھو. سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ دین کے فتنے سے بچنے کے لیے، دین کی آزمائش سے بچنے کے لیے. یعنی کہ آپ اپنی دین کی کیسے حفاظت کریں گے؟ جیسا کہ نوجوان غار میں جا کے جو ہے نا اپنی دین کی حفاظت کرے، اسی طرح اگر میں اور آپ دین کی کیسے حفاظت کریں گے؟ سب سے پہلے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، سب سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ پہلا کام ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی حفاظت کرے گا. دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اینڈنگ میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو نا اب جس طرح نوجوانوں نے اپنی دین کی حفاظت کی، آپ اپنی دین کی حفاظت کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ. دوسرا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھو. وَاصْبِرْ، روکے رکھو، نفسک، اپنے آپ کو. آسان ترجمہ، بیٹھو. بیٹھو کس کے پاس؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، الذین جو یدعون، جو بلاتے ہیں، رب جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح شام. یعنی کہ نیک لوگ، علماء، جو لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہو. اگر آپ دین کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں،
دین کی آزمائی سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، دوسرا نیک لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر توحید پرست لوگ جو علماء ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھو. ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو جو نا معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلط ہے صحیح ہے. اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے وہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے. یعنی کہ دین کی آزمائی سے اگر آپ بچنا چاہتی تو دوسرا کام وصبر، روکے رکھو نفسک اپنے آپ کو، یعنی کہ آپ بیٹھے رہو. کن کے ساتھ؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، شام کے وقت. یعنی کہ صبح شام جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہو. یا تو آسان ترجمہ علماء کے ساتھ دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو. یعنی کہ فتنے سے، دین کے فتنے سے بچنے کے لیے دو، پہلا کام قرآن کی تلاوت، دوسرا علماء کے ساتھ بیٹھنا. الغدات صبح کے وقت، العشی مغرب کے بعد کا وقت. کیا ترجمہ ہے کریکٹ، ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہے العشی کا؟ کسی کے پاس ہے العشی کا؟ کوئی لکھ کر بھیج سکتے کیسا؟ العشی شام کے وقت، وہی مغرب سے پہلے کا وقت، سمجھو کہ مغرب سے پہلے کا وقت. یعنی کہ گویا کہ جو نا صبح میں بھی وہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، شام میں بھی اللہ کے ذکر میں، یعنی کہ ہمیشہ جو نا وہ دین میں رہتے ہیں. اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ صبح شام ایک مسلمان دین میں گزارے، صبح شام. اب آپ دیکھتی کہ ایک انسان جو نا صبح شام دین میں رہتا ہے، آپ ایسے لوگوں سے دوستی کرو. اگر آپ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے آپ جو ہے نا دین کے فتنے سے آپ بچ سکتے ہیں. دوسری جو بات ہے یریدون وجہ، یعنی کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کریں. یریدون، آپ نیک کام کرتی ہیں، آپ کیا چاہیں؟ وجہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. آپ صدقہ کرتی ہیں کیوں؟ اللہ آپ سے خوش ہو جائے بس. آپ نماز پڑھتی ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے. یریدون، آپ یہ چاہیں کہ وجہ، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں. صدقہ دیتے ہیں لوگوں کی تعریف کے لیے. جو بھی نیک عمل کرے خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے نیک کام کرو. یعنی کہ دین کے فتنے سے بچنے کے لیے دو کام کا ذکر ہوا آپ تک. ایک ہے قرآن کی تلاوت، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ. دوسرا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو آپ جو لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، علماء ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو. تیسرا جو کام آپ کو کرنا ہے دین کے فتنے سے بچنے کے لیے وہ یہ کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وَلَا تَعْدُ، تم نہ دیکھو، عَيْنَاكَ، اپنے آنکھوں سے، عَنْهُمْ، ان کی طرف. کن کی طرف؟ جن کے پاس مال ہے. ایک انسان اچھی گاڑی میں، اچھا کپڑا پہن کے، اچھی بڑی کار میں، بنگلے میں رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کیا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے نا، اتنا بڑا کار ہے نا. اگر آپ ایسا رہیں گے دین فتنے میں پڑ جائیں گے. ایسا مت دیکھو. آپ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ دین کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، جو آزمائش ہے اگر اس سے بچنا چاہتی ہیں تو نا مالداروں کو مت دیکھو، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں سے، وَلَا تَعْدُ، مت دیکھو، عَيْنَاكَ، اپنی آنکھوں سے، عَنْهُمْ، مالداروں کے پاس. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے نا، میرے پاس نہیں ہے. ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے نا، میرے پاس نہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے آپ فتنے میں پڑ گئے، آپ فتنے میں پڑ گئے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگر دین کے فتنے سے اگر آپ بچنا چاہتی تو آپ کو اب تک تین کام کا ذکر ہو. ایک قرآن کی تلاوت، پڑھنا سمجھنا. دوسرا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. تیسرا مالداروں کی طرف نہیں دیکھنا. جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرماتی ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تم ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھو جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے. قارون ہے، قارون سے بڑھ کر تو کسی کے پاس مال نہیں ہے. جب قارون مال لے کے باہر آ رہا تھا، بڑے اچھے کپڑے پہن کے، اچھی سواری میں جو نا قارون آ رہا تھا. اب یہ جو دنیا دار جو لوگ تھے، جن کے دل میں دنیا کی خواہش تھے، وہ بولتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ قارون ابھی آ رہا ہے اپنے اچھے گھوڑے میں، اچھے سواری میں، اچھے کپڑے پہن کر، بڑے فخر کے ساتھ باہر آتا ہے. قارون راستے میں چلتے رہتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نا، کاش میرے پاس بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میرے پاس بھی قارون جیسا پیسہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اسی وقت اللہ نے قارون کو دھسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اسی وقت اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا. اس کے بعد جو لوگ دنیا کی خواہش کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں،
ہم کو قارون جیسا مال نہیں چاہیے، ہم کو قارون جیسا مال نہیں چاہیے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی اگر آپ دین کے فتنے سے بچنا چاہتی تو ان کو مت دیکھو، وہ اتنا کماتے نا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، نہیں۔ اگر آپ اس طرح دیکھیں گے آپ جو نا فتنے میں پڑ جائیں گے، خاص طور پر دنیا والوں کے لوگوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، اگر آپ لوگ مالداروں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنا پیسہ ہے، اگر آپ ان سے آپ یہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو اتنا مال ہے میرے پاس اتنا نہیں ہے، تو گویا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ تریدون، تم چاہتی ہیں زینت الحیات، دنیا کی خوبصورتی، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی آپ خوبصورتی چاہتے ہیں، یہ دنیا کی خوبصورتی چاہتے ہیں، جبکہ دنیا کچھ نہیں، سب ختم ہونے والی ہے، سب کا سب ختم ہونے والی ہے دنیا۔ آج انسان مالدار ہے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جو نا وہ پورا مال چھوڑ کے چل جائے گا، بچوں کے لیے وہ مال رہے گا۔ آج انسان مالدار ہے، کل غریب بھی ہو سکتا ہے، آج غریب ہے کل مالدار بھی ہو سکتا ہے، یہ مال اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین، کافر کو بھی اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی مال دیتا ہے، لیکن دین اللہ سب کو نہیں دیتے ہیں، دین اللہ سب کو نہیں دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہے اگر آپ دین کے فتنے سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو فتنے سے دور رکھنا چاہتی ہیں تو مالداروں کو مت دیکھو، کیونکہ دنیا سب ختم ہونے والی ہے، سب ایک، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ، یہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا اللہ کے پاس، مکھی کے پر کی کوئی قیمت ہے؟ مکھی کا پر اگر لے جا کر مارکیٹ میں بیچے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، سب ختم ہونے والی ہے دنیا میں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے خاص طور پر جو لوگ دین میں جم کر رہنا چاہتے ہیں، دین میں جم کر رہنا چاہتی تو مالداروں کو مت دیکھو، مالداروں کو مت دیکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہاں اصل مسئلہ کیا ہوا کہ کچھ کافر مالدار تھے، ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو غریب صحابہ ہے، صحابہ غریب تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنی حدیثیں ان کو یاد تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھا ان کے پاس، چکر آ کے گر جاتے تھے، لیکن دین کے لیے انہوں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، غریب صحابہ تھے، ہمارے نبی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ یہ مالدار آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غریب صحابہ ہیں آپ ان کو ہٹا دو، ہم آ کر بیٹھیں گے آپ کے پاس۔ یہ جو غریب صحابہ ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں کیونکہ ہم مالدار ہیں، ہم غریبوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے نبی کو کہتے ہیں کافر کہ محمد ہم لوگ مالدار ہیں، ہم یہ غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ غریبوں کو ہٹا دو، ہم آ کے بیٹھ کر آپ سے دین کا علم حاصل کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ، اے محمد تم ان کی اطاعت نہ کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی بات مت مانو۔ کیوں؟ کیونکہ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کیونکہ ان کا ذکر ہمارے اللہ کے ذکر سے غافل ہے، ان کا دل جو ہے نا اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ جس کو اغفلنا، جس کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ ان کے دل کو، عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، یعنی کہ اللہ نے، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، اللہ کے ذکر سے۔ اگر کوئی آج بھی مالدار یہ بولتا ہے کہ میں غریب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی مالدار اس طرح بولتا ہے کہ وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہی جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی مالدار یہ بولتا ہے کہ یہ غریب ہے مجھے کون بولنے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی بات مت مانو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل جو ہے نا اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے۔ کیونکہ اکثر جو ہے نا پوری قرآن میں آپ دیکھیں کوئی گھمنڈ، تکبر، اناپن یہ کن کے پاس ہوتا ہے؟ مالداروں کے پاس۔ جیسے کہ پہلی وحی میں، جیسا کہ سورہ اقرا مشہور ہے، اس میں آیت ارآہ استغنا، مالدار یہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، مجھے کون بولنے والا؟ ارآہ استغنا، مالدار بولتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں بول سکتا کوئی بھی۔ یعنی کہ وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہیں یہاں بھی کہ جو کافر تھے، جو خاص طور پر جو مالدار تھے ہمارے نبی کے زمانے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب کو ہٹا دو، ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد تم ان کی بات مت مانو۔ ایک ترجمہ یہ ہے، ایک اور جو ترجمہ یہ ہے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، آپ ذکر کرتے ہیں
زبان سے، لیکن دل میں اس کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے. صرف آپ زبان سے، بعض لوگ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن دل میں اس کا معنی معلوم نہیں. اللہ نے فرمایا کہ من اغفلنا، جس کو ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو ہمارے ذکر سے. ایک ہوتا ہے کہ کافر کو اللہ نے دین سے اس کا دل کو دور کر دیا، کافر کے دل کو اللہ نے دین سے دور کر دیا. ایک اور جو ترجمہ ہے، آپ ذکر کرتے ہیں زبان سے لیکن دل میں اس کا معنی معلوم نہیں ہے. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اکبر، لوگ حج پڑھتے ہیں ان کا معنی معلوم نہیں. اللہ اکبر، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، معنی معلوم نہیں. یہ بھی وہ لوگ ہی جن کا دل جو ہے نا اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے. اسی وجہ سے انسان جو بھی ذکر کرے انسان دل میں سوچے اس کا معنی کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ وہ لوگ ہی جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے جو ہے نا گناہوں کی پیروی کرتے ہیں. وَاتَّبَعَ، اتباع کرتے ہیں. ہوا کا مطلب ان کا دل جو بولتا ہے وہ مانتے ہیں. ہوا کا مطلب میرا دل یہ بولتا ہے کسی پر ظلم کرنا تو کروں گا میں، میرا دل. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم کس کی اتباع کرتے ہیں، قرآن حدیث کی. گنہگار کس کی اتباع کرتا ہے، ہوا، اپنے نفس کی، اپنے دل کی بات. دل جو بولے اس کو مانتا ہے بس، قرآن حدیث کی نہیں. قرآن حدیث کی دل جو بولے اس کو مانتا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جبکہ ہم قرآن حدیث کی اتباع کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں گنہگار، متکبرانہ جو شخص ہوتا ہے، متکبر جو شخص ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں میں اپنے دل کی بات مانوں گا بس، میں قرآن حدیث کی بات نہیں مانوں گا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ، وہ ہو گیا اس کے کام میں فرطا، بیکار. وَكَانَ، اور ہو گیا، أَمْرُهُ، اس کے کام میں فرطا، بیکار. سمجھنے کے لیے جیسا کہ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ کافر کے دل کو اللہ نے دین سے دور کر دیا. جیسا کہ مالدار ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا غریبوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، گویا کہ اس کا دل جو ہے نا دین سے دور ہو گیا. ایک اور جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں زبان سے لیکن دل سے اس کا معنی معلوم نہیں. اگر آپ ایسا ذکر کریں گے، ایک انسان جو ہے آدھا گھنٹہ ذکر کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ذکر کرتا ہے، معلوم ہے کہ ذکر کرنے سے برکت نازل ہوتی ہے، کئی فوائد ہیں، لیکن انسان معنی معلوم نہیں، صرف ذکر کرتا ہے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ذکر کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ، اس کا معاملہ کیا ہوگا، فرطا، بیکار ہو جائے گا. یعنی کہ وہ 3 گھنٹہ ذکر کیا، وہ 3 گھنٹہ بھی بیکار. یعنی کہ ثواب ملے گا لیکن جو برکت حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. فرطا، ایک انسان ذکر کرتا ہے لیکن اس کا معنی اسے معلوم نہیں ہے، دل سے نہیں کرتا ہے ذکر، بس زبان سے کرتا ہے ذکر، کیا سمجھ کے بھی ذکر نہیں کرتا، بس دل زبان سے ذکر کرتا ہے لیکن دل سے اس کا معنی نہیں سمجھتا ہے، اس کا سے ٹائم نہیں نکالتا ہے. تو اس کا یہ 3 گھنٹہ جو اس نے گزارا ہے اللہ کے ذکر میں، فرطا، یعنی کہ وہ بیکار ہے. یعنی کہ اس کو ثواب تو ملے گا لیکن حقیقت میں جو ثواب مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا. حقیقت میں ذکر سے جو برکت انسان کو نازل ہوتی ہے وہ نہیں ملے گا. جیسا کہ میں بولوں کہ استغفر اللہ، آسان مثال. اب بعض لوگوں کو معلوم نہیں کہ استغفر اللہ کا معنی کیا ہے. آسان مثال بتا دو، ایک انسان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ تو معاف ہو گئے ہاں، لیکن استغفر اللہ کے جو فوائد ہیں وہ اس سے محروم ہو جائے گا. امرہ فرطا، استغفر اللہ کے کیا فائدے ہیں، اللہ مال دے گا آپ کو، رزق دے گا، اولاد دے گا، پانی دے گا، بارش دے گا، سب کچھ دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن ایک انسان کو استغفر اللہ کا معنی ہی معلوم نہیں، کیا کرے گا، بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پڑھتا تھا، لیکن کان امرہ فرطا، وہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو نا فرطا، بیکار گیا. بیکار جانے کا مطلب ہے کہ اس کو جو استغفر اللہ سے جو برکت ملنے والی تھی، مال کی، اولاد کی، وہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو نا اس کا زبان سے صرف ذکر کرتا تھا، معنی اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو معنی اس کو معلوم نہیں تھا. یعنی کہ آج کا جو سبق جو ہے نا اتنا کافی ہے. آج کا سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ولا تقولن لشیء، یعنی کہ اگر آپ کوئی کام کل کرنا چاہتی ہیں تو افضل ہے کہ آپ بولے کہ میں کل جاؤں گی انشاءاللہ، میں کل کھانا کھاؤں گی انشاءاللہ، میں کل جا کے وہ چیز بناؤں گی انشاءاللہ. بس اگر آپ انشاءاللہ نہیں بولیں گے تو کفارہ وغیرہ نہیں ہے. ہاں، کفارہ کب ہے؟ قسم میں. اگر آپ بولتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں کل جاؤں گی، اگر آپ اللہ کی قسم بولتی ہیں، بولتی ہیں اللہ کی قسم میں کل جاؤں گی، اگر آپ جاتے ہیں تو الحمدللہ، اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. آپ بولتی ہیں اللہ کی قسم میں کل جاؤں گی، اگر آپ جاتے ہیں الحمدللہ، اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں بولے. اگر آپ بولتی ہیں کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ میں کل جاؤں گی، اگر آپ کل نہیں بھی جاتے ہیں
آپ کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ولا یشرک فی حکمہ احد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں صرف اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی کہ بارش نازل کرنا صرف اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم مدرسہ چلاتے ہیں، 10 لوگ مل کے مدرسہ چلاتے ہیں، 10 لوگوں کا مشورہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ نہیں لیتے ہیں، صرف اللہ کا سنگل فیصلہ ہے۔ زمین سے پودا نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد اصحاب کہف جو قصہ نوجوانوں کا، دین میں آزمائش تھی ان کو، انہوں نے آزمائش میں کامیاب ہو گئے، غار میں جا کے چھپ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر آپ دین کے آزمائش سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں، اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتی ہیں اس دین کے آزمائش میں، اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتی ہیں، سب سے پہلے آپ کیا کرو، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، سب سے پہلے تم قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو سمجھو۔ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت پڑھو سمجھو۔ لا مبدل لکلمات، اس قرآن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کوئی آپ کو اللہ کے علاوہ پناہ نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو اللہ کے علاوہ جو ہے نا حفاظت نہیں کر سکتا، یعنی کہ ہماری حفاظت کرنے والا، ہم کو پناہ دینے والا سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ اس دین کے آزمائش سے بچنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت۔ دوسرا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، علماء کے ساتھ بیٹھو، تب آپ دین کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے، دین کے آزمائش سے جو ہے نا آپ بچ جائیں گے۔ جس طرح اصحاب کہف غار میں جا کر جو ہے نا بچ گئے، اس طرح اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے جو ہے نا، آپ بھی جو ہے نا دین کے فتنے سے آپ دور ہو جائیں گے، دین کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ بیٹھے رہو، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام، صبح شام جو لوگ دین کی طرف بلاتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھو۔ یریدون وجہ، یعنی کہ آپ جو بھی کام کرو صرف اللہ کے لیے کام کرو، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ صدقہ دے، بولتے ہوئے مت پھرو کہ میں نے اتنا صدقہ دیا، اتنا صدقہ دیا، بس اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ولا تعد عیناک عنہم، یعنی کہ دین کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت، دوسرا تلاوت کرنا سمجھنا، دوسرا علماء کے ساتھ بیٹھنا، تیسرا ولا تعد عیناک عنہم، مالداروں کے پاس مت دیکھو، ان کے پاس اتنا مال ہے نا میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ ایسا دیکھیں گے تو آپ فتنے میں پڑ گئے، ایسا مت دیکھو۔ دوسرا تیسری جاتو مالداروں کو مت دیکھو، ترید زینت الحیات الدنیا، اگر آپ مالداروں کو دیکھ کر جو ہے نا آپ کم تر محسوس کرتے ہیں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، وہ ایک آپ دنیا کو چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ولا تطع، اس کے بعد یہ قصہ ذکر ہے کہ کچھ مالدار آ کے بولتی ہیں اللہ کے نبی، یہ جو فقیر جو صحابہ ہیں آپ ہم سے دور کرو، یہ آپ کے مجلس سے اگر دور ہو جائیں گے تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ ولا تطع، اے نبی تم ایسے لوگوں کی بات مت مانو، من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کا دل اللہ کے ذکر سے جو نا دور ہو چکا ہے، غافل ہو چکا ہے۔ ایک اور جو ترجمہ ہے کہ اگر آپ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل میں اس کا معنی اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو اس کے برکات نہیں ملے گا۔ آپ جو انسان صرف زبان سے ذکر کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے معلوم نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہے کدھر پڑھ، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ اگر کوئی انسان اس طرح ذکر کرتا ہے گویا کہ اس کا دل بھی جو ہے نا اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے۔ واتبع ہوا، برا انسان اپنے دل کی بات مانتا ہے، ہم قرآن حدیث کی بات مانتے ہیں، برا انسان دل کی بات مانتا ہے، ہوا جو اسے سمجھ میں آتا وہ کرتا ہے، یہ انسان جو ہے نا گمراہ انسان ہے۔ وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ جو ہے نا فرطا، بیکار ہے، یعنی کہ جیسا کہ استغفر اللہ ایک انسان پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے گناہ تو معاف ہوں گے، لیکن استغفر اللہ کی جو برکات تھیں وہ اس پر نازل نہیں ہوگا، کیونکہ اسے معنی سمجھ کر ہی نہیں پڑھا ہو، اس کا دل غافل تھا، اس کا دل غافل تھا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو نا یہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو دعا کیا استغفر اللہ پڑھا، گناہ تو معاف ہوں گے، لیکن اس سے جو برکت ہے، اسے مال ملتا ہے، رزق ملتا ہے، وہ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ اسے سمجھ کر ہی نہیں پڑھا ہو۔ یہ تو بعض لوگ دعا کرتے ہیں، یہاں سے یہاں دیکھتے ہیں ان کا دل کہاں کی ہوتا ہے، بات کرتے کرتے دعا کرتے ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبه، یہ بھی انہیں میں شمار ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں دعا کرتے کرتے یہاں وہاں دیکھتے رہتے ہیں، یہ لوگ دعا تو کریں گے لیکن اس دعا کا جو فائدہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ وکان امرہ فرطا، اس دعا سے جو برکت ان پر نازل ہونا چاہیے وہ ان پر نازل نہیں ہوگا۔ وکان امرہ فرطا، فرطا بیکار گیا وہ ٹائم جو آپ نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دعا کی، لیکن ایسے دعا کر بعض لوگ دعا کرتے وہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ، وہ کام کرو وہ کام کرو، فرطا، یہ 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا جو دعا ہے بیکار ہوگا۔ ہاں دعا کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن اس سے جو برکت جو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، اس سے جو برکت ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک جو ہے نا آج ہماری تفسیر ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔